ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، جب کبھی مسجد میں داخل ہوں یاد کر کے اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں، اپنی عادت بنائیں، کیونکہ یہ مفت کا ثواب ہے، اسے ہرگز ضائع نہ کریں، بلکہ اپنی عادت یوں بنائیں کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت سیدھا قدم یہ داخل کرنا سنت ہے، اور دعا بھی پڑھنی چاہیے، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے۔ ساتھ ہی اعتکاف کی بھی نیت کر لیں، نویت سنت الاعتکاف، یہ عربی میں مادری زبان میں کہہ لیں، سندھی میں کہہ لیں، کیا ہوں اعتکاف جی نیت کراں تو انشاءاللہ جب تک آپ مسجد میں رہیں گے دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ آپ کو اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ تو یاد رکھیے کہ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری کرنا، افطار کرنا یہ شرعاً منع ہے۔ اعتکاف کی نیت کی ہوگی تو ضمناً جائز ہو جائے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں، یعنی جس طرح تحیات میں نماز میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ کر بیان سنوں گا۔ تھک جائیں تو پیر بدل لیں، پھر یاد آئے تو پھر پاؤں بدل لیں۔ ادھورا بیان اگر سن کر چل پڑیں گے تو شاید ایسی بات نہ ہو کہ جو سمجھ میں نہ آئے، تو یوں ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ جب تک بیان جاری رہے گا میں اول تا آخر شریک رہوں گا، جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ قیامت میں سب سے آرام میں وہ ہوگا جو حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی یعنی سرکار کا ساتھ نصیب ہونے کا ذریعہ یہ درود شریف کی کثرت ہے۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ درود شریف یہ بہت بہترین نیکی ہے کہ تمام نیکیوں سے جنت ملتی ہے، اور درود شریف پڑھنے سے بزم جنت کے دولہا یعنی پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملتے ہیں۔ تو ذہن نصیب اپنی عادت بنائیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود و سلام پڑھنے کی عادت بنائیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں پریشانی ہوتی ہے، تنگ دستی ہوتی ہے، تو علماء فرماتے ہیں
کہ غموں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو. غموں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. تو جب آئے ہیں تربیتی اجتماع میں تو اب چونکہ آئے ہیں تو لینا بھی ہے کچھ، تو یہ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ میں درود پاک کی کثرت کروں گا. اور کثرت درود پاک کے حوالے سے امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ جو دن بھر میں 313 مرتبہ درود شریف پڑھ لے وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جائے گا. امیر اہل سنت کا معمول ہے کہ یہ کاؤنٹر یہ آپ کے پاس ہوتا ہے تو یہ رکھیں، تو جب موقع ملے پڑھیں. تو شاید ایک دن اگر آپ توجہ سے رکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ یار میں دن بھر میں اتنا درود شریف پڑھ سکتا ہوں. تو یہی عادت پھر گھر میں ہوگی، کاروبار میں ہوگی، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن کے کسی پہر باہر تشریف لائے. نہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے کچھ فرمایا اور نہ ہی میں نے کچھ عرض کی، حتیٰ کہ ہم بازار پہنچے. وہاں سے واپس ہوئے اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے صحن میں بیٹھ گئے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی چھوٹے تھے ان کے بارے میں دریافت کیا، پوچھا. تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں تھوڑی دیر روکے رکھا. میں نے سمجھا کہ شاید انہیں ہار پہنا رہی ہیں یا نہلا رہی ہیں. اتنے میں وہ یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے ہوئے آئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں گلے لگا لیا اور چوما اور کہا کہ اے اللہ عز و جل اس سے محبت کر اور اس سے محبت کر جو اس سے محبت کرے. تو میرے پیارے پیارے وہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں شہزادوں یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے. چنانچہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی کہ اہل بیت میں آپ کو زیادہ پیارا کون ہے؟ فرمایا حسن اور حسین. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کرتے کہ میرے بچوں کو میرے پاس بلاؤ. پھر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں سونگھتے اور اپنے ساتھ چمٹا لیتے تھے. تو مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ محبت کی بہت سی قسمیں ہیں. اولاد سے محبت اور قسم کی ہے، ازواج سے اور قسم کی، دوستوں سے اور قسم کی. اولاد میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات حسنین سے بہت پیار فرماتے. ازواج میں سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. دوست و احباب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پیارے ہیں. اور مزید مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کیوں نہ سونگھتے کہ وہ دونوں تو حضور کے پھول تھے اور پھول سونگے ہی جاتے ہیں. انہیں کلیجے سے لگانا، لپٹانا انتہائی محبت و پیار کے لیے تھا
تو اس سے معلوم ہوا کہ چھوٹے بچوں کو سونگھنا، ان سے پیار کرنا، انہیں لپٹانا چمٹانا، یہ ہمارے آقا کی سنت ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے سنا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ بچوں سے بڑی شفقت فرماتے، بڑی محبت فرماتے۔ تو یہاں پر یہ بات ذہن میں بٹھانی ہوگی کہ شفقت و پیار یہ بسا اوقات ہم اپنے دلوں میں اتنا پاتے نہیں ہیں۔ چند باتیں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ ظاہر ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہم سیکھنے سکھانے کے لیے آتے ہیں، تو چونکہ تربیتی اجتماع بھی ہے، تو آج اس موضوع پر انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کی جائیں گی۔ یاد رکھیے کہ شفقت و پیار ایک ایسا وصف ہے کہ جس دل میں ہوتا ہے نا، اس شخصیت کو وہ نکھارتا ہے اور دوسروں کے لیے ہر مقام پر نفع کا باعث بنتا ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ شفقت و پیار کے حاجت مند زیادہ تر یہ بچے ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ بچوں پر شفقت و محبت کا ہمارا کیا کوئی انداز ہے یا نہیں ہے، یعنی اگر بچے سگے بھی ہونا تو بعض کے ایسے مزاج ہو جاتے ہیں کہ ہمارا بعض اوقات یہ ذہن بنتا ہے کہ جب تک روب نہیں جمائیں گے نا تو ہمارا کوئی وہ بات بنے گی نہیں، تو وہ روب جمانے کے لیے منہ پھلانا پڑتا ہے کہ منہ پھلائیں گے تو ذرا نظر آئے گا کہ یار یہ کچھ روبدار آدمی ہے، اور جناب وہ اگر زیادہ غصہ کریں گے نا تو پھر ذرا جلال قائم ہو جاتا ہے کہ اس سے ذرا گھر میں روب طاری رہتا ہے۔ تو ایسا انداز اختیار کرنے سے بسا اوقات بچے قریب نہیں آتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بچوں پر شفقت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، سورہ بقرہ آیت نمبر 233، کہ ماں کو ضرر نہ دیا جائے اس کے بچے سے، اور نہ اولاد والوں کو اس کی اولاد سے، یا ماں ضرر نہ دے اپنے بچے کو اور نہ اولاد والا اپنی اولاد کو۔ تو صدر الافاضل حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ ماں کا بچے کو ضرر دینا، کہ اس کو وقت پر دودھ نہ دے اور اس کی نگرانی نہ رکھے، یا اپنے ساتھ مانوس کر لینے کے بعد چھوڑ دے، اور باپ کا بچے کو ضرر دینا یہ ہے کہ مانوس بچے کو ماں سے چھین لے یا ماں کے حق میں کوتاہی کرے جس سے بچے کو نقصان پہنچے۔ تو تفسیر روح البیان میں یہ ہے کہ یہ آیت مخلوق پر شفقت و رحمت کرنے پر دلالت کرتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد ہے کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ تو ان لوگوں کے لیے جو اپنی اولاد کو شفقت سے بوسہ نہیں دیتے، اللہ عز و جل ایسے ہی سخت دل لوگوں سے رحمت کو کھینچ لیتا ہے۔ تو پیار کرنا، اولاد کو بوسہ دینا، یہ بھی ایک نعمت ہے جسے مل جائے۔ اور بچے جو ہے نا، اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح درخت کی رونق پھل سے ہوتی ہے، یعنی وہ درخت جس پر پھل ہونا وہ درخت بڑا بارونق نظر آتا ہے، اسی طرح گھر کی رونق بچوں سے ہوتی ہے۔ یعنی کہ آج ہمارے گھروں میں بچے ہیں تو بسا اوقات بچے ہماری شفقت و محبت سے محروم ہیں، ہم انہیں پیار نہیں کرتے، ہم انہیں ان سے باتیں نہیں کرتے، ہم ان کو شفقت نہیں کرتے۔ اور ذرا پوچھیں ان گھروں سے کہ جن کے گھر میں بچے نہیں ہیں، کیسے گڑ گڑاتے ہیں، کیسے تڑپتے ہیں، کیسے ترستے ہیں، کس طرح دعائیں مانگتے ہیں کہ دعا کرو مجھے بچہ مل جائے۔ پتہ چلا کہ وہ گھر، کہ جس گھر میں بچے ہوں وہ گھر بڑا بارونق ہوتا ہے،
اور جو ماں باپ کے لیے پھل کی حیثیت رکھتے ہیں کہ ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت، یہ ایک فطری عمل ہے. جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر درخت کا ایک پھل ہوتا ہے اور دل کا پھل اولاد ہے. اس میں بیٹا بیٹی دونوں شامل ہیں. اللہ عز و جل اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو اولاد پر رحم نہیں کرتا. اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، شفیق و مہربان شخص ہی جنت میں داخل ہوگا. صحابہ کرام علی رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب شفیق و مہربان ہیں. ارشاد فرمایا، رحمت یہ نہیں کہ تم اپنے کسی خاص شخص پر شفقت کرو، بلکہ تمام لوگوں پر شفقت و مہربانی کرنا یہ رحمت ہے. تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ بچوں پر بڑی شفقت فرماتے تھے کہ بچوں پر شفقت کرنا یہ آقا کی سنت ہے. تو آئیے آقا کے انداز دیکھتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں پر شفقت و مہربانی کیسے فرماتے تھے. لکھا گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پیار سے بچوں کو بوسہ دیتے، روتے ہوئے بچوں پر شفقت فرما کر تسلی دیتے اور چپ کراتے، ان کو سینے سے لگا لیتے. بچوں کو اپنی گود مبارک میں بٹھاتے، بسا اوقات اپنے مبارک کندھوں میں بٹھا لیتے. مختلف کھانے پینے کی چیزیں اور تحفے پیش کرتے. نیا پھل آتا تو مجلس میں موجود بچوں کو عنایت فرماتے. بچوں پر کبھی ڈانٹ ڈپٹ نہ فرماتے، بچوں سے خوش طبعی فرماتے. بچوں بچیوں یتیموں کے سروں پر ہاتھ پھیرتے، خصوصی توجہ فرماتے. اور بچوں کے سر اور چہرے پر ہاتھ پھیرنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا. اور بعض اوقات بچے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن پکڑ لیتے. اب دیکھیں، اب تصور کریں کہ ایسے موقع ہمیں بھی آتے ہیں. بچوں پر شفقت و محبت کرنا، اور یہ فی زمانہ اس میں بھی احتیاط میں ضرور کروں گا کہ اپنے ہی بچوں پر شفقت کرنی ہے، کیونکہ ہماری بھی بعض اوقات ایسی عادت ہوتی ہے کہ دنیا بھر کے بچوں پر شفقت کرتے ہیں. جی ہاں، بچوں پر بڑی شفقت کرتے ہیں، سارے محلے میں مٹھائی بانٹیں گے، اور آپ کے اپنے بچے وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں. دوسروں کو بچوں کو بڑا پیار کر رہے ہوتے ہیں، ان کو گود میں بھی اٹھا گھوم رہے ہوتے ہیں. بھائی اپنے بچوں کو تو کبھی نہیں چوما، اپنے بچوں کو تو کبھی ٹافیاں نہیں دی، اپنے بچوں کو تو کبھی سر پر ہاتھ نہیں پھیرا. تو پتہ چلے گا دوسروں میں بڑے ملنسار ہوتے ہیں، لیکن ہمارے اپنے گھر میں ہمارے بچے ہماری شفقت و محبت سے محروم ہیں. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور ادا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جب بعض اوقات بچے دامن پکڑ لیتے تو جب تک بچے نہ چھوڑتے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے رہتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اے چھوڑ جا، دفعہ دھکا دے کر چھڑا کر ہمارا انداز کیا ہوتا ہے. تو بہرحال میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بچوں پر شفقت و محبت کرنا یہ بہت ہی پیارا عمل ہے. ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں میں بڑے کامل ایمان والا وہ ہے جو سب میں اچھے اخلاق والا اور اپنے بال بچوں پر مہربان ہو. اپنے بال بچوں پر مہربانی کریں، شفقت کریں. جب گھر میں جائیں وہ آپ کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر کھل جائیں. ورنہ ہمارے یہاں تو یوں سمجھتے ہیں کہ اگر دن بھر کوئی کاروباری ٹینشن معاملہ ہوتا ہے نا تو اتنا ہی منہ سجا کر گھر میں جاتے ہیں. ایسا کیوں؟ بہت پہلے کسی نے ایک بات کہی، سمجھ میں آتی ہے کہ گھر کے مسائل گھر میں چھوڑ کر جاؤ تو آپ کا کاروبار بڑا پرسکون چلے گا، اور کاروبار کے مسائل کاروبار پر چھوڑ کر آؤ تو گھر کا معاملہ اچھا رہے گا. کہ جو اپنے گھر کے ٹینشن لے کر کاروبار جاتا ہے نا، اس سے کاروبار بھی نہیں ہوتا ہے، سارا دن ٹینشن میں گھومتا رہتا ہے. اور جو کاروبار کے ٹینشن گھر میں لے کر آتا ہے تو لڑائی جھگڑے ہی ہوتے رہتے ہیں. تو بیلنس رکھیں، اپنے آپ کو پرسکون رکھیں، اور خاص کر گھر میں جب داخل ہوں. اب آپ کے بچے کو تھوڑی پتہ ہے کہ آپ کی نوکری نہیں ہے، آپ کے بچے کو تھوڑی پتہ ہے کہ آپ کا کاروبار مندہ چل رہا ہے، آپ کے بچے کو تھوڑی پتہ ہے کہ سیٹھ صاحب نے آج کوئی تنخواہ کم کر دی ہے. وہ تو اپنی عادت کے مطابق آپ سے اسکول کی کاپیاں بھی مانگے گا، مدرسے کا لباس بھی مانگے گا. تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ اس بچے کو داستان سنائیں؟ کیا کروں؟ ڈاکے ماروں؟
اس طرح کا بھی بعض اوقات انداز ہوتا ہے نا کہ اپنے بچوں کو سناتے. اب 6 سال کے بچے کو جب آپ اس طرح جھاڑ کے سناؤ گے کہ ڈاکے ڈالو، وہ کیا سمجھے گا آپ کی بات کو؟ تو اگر آپ شفقت و مہربانی کریں گے تو اس سے گھر کا ماحول جو ہے یہ بڑا پرسکون رہے گا. اور اس حدیث پاک کے تحت حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مومن کا تعلق خالق سے بھی ہے اور مخلوق سے بھی. خالق سے عبادات کا تعلق ہے، مخلوق سے معاملات کا. عبادات درست کرنا آسان ہے مگر معاملات کا سنبھالنا یہ بہت مشکل ہے. اسی لیے یا خلیق شخص کو کامل ایمان والا قرار دیا. پھر اجنبی لوگوں سے کبھی کبھی واسطہ پڑتا ہے مگر گھر والوں میں سے ہر وقت تعلق رہتا ہے. جی ہاں، آپ کو ہمیں گھر باہر کے لوگ تو بڑے نیک سمجھ رہے ہیں، لائن لگا کر ملاقاتیں کر رہے ہیں، دم کرا رہے ہیں. تو دیکھنا یہ کہ کبھی گھر والے بھی کہتے ہیں کہ یار بچوں کو دم کر دو. کیوں؟ اس لیے کہ گھر میں ہمارا سارا حساب کتاب اوپن ہوتا ہے نا کہ ہم گھر میں ہیں کیسے. باہر کے لوگ تو کبھی کبھی ہم سے ملتے کہ سال میں، مہینے میں، ہفتے میں کبھی جا کر کسی سے ملا تو وہ تو بڑا متاثر ہوتا ہے کہ یار یہ بڑا اچھا آدمی ہے. لیکن گھر والے تو پورے جہاں کے بچوں کو سب کو ہم دم کر رہے ہیں، ہمارے گھر والے ہم کو اپنے بچوں سے دم نہیں کرا رہے. کیوں؟ تو کہیں کو فرق ہے نا. تو پتا چلا کہ گھر والوں سے تعلق یہ ہم ہر وقت رہتا ہے اور ان سے اچھا برتاؤ کرنا یہ بڑا کمال ہے. اسلام مکمل انسانیت سکھاتا ہے. تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں بچوں سے پیار و شفقت سے پیش آنے کا حکم ارشاد فرمایا، ان کو خوش رکھنے کے فضائل بھی ارشاد فرمائے. چنانچہ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جنت میں ایک گھر ہے جسے الفرح کہا جاتا ہے، اس میں وہی لوگ داخل ہوں گے جو بچوں کو خوش کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو کاش ہمیں بچوں پر شفقت و محبت کرنا یہ نصیب ہو جائے. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بچوں پر شفقت و محبت کا تو ہم نے سنا، لیکن خاص کر اہل بیت کے حوالے سے ہم سن رہے تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ اپنے ذرے ہر بچے سے محبت فرماتے، تو اہل بیت میں خاص کر امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان سے بڑی محبت فرماتے. حضرت سیدنا یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک کھانے کی دعوت پر جا رہے تھے کہ شہزادہ حسین ایک گلی میں کھیل رہے تھے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے لپک کر شہزادہ حسین کو پکڑنا چاہا، وہ کھیل کے طور پر ادھر ادھر دوڑنے لگے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کر مسکراتے رہے. آخر کار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ لیا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہاتھ ان کی تھوڑی کے نیچے، دوسرا ان کے سر پر رکھا، پھر ان کو بوسہ لیا اور فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ تعالی اس سے محبت کرتا ہے اور حسین میرا نواسا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہزادہ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے. بولے کہ میرے 10 بچے ہیں، میں نے ان میں سے کسی کو بوسہ نہیں دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا اور فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. تو مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ ان کے رخسار چومے یا سر یا دونوں، تیسرے معنی زیادہ قوی ہیں. یعنی میں نے ساری عمر اپنے کسی بچے کو نہ چوما، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچوں کو کیوں بوسہ دیتے ہیں؟ تو بچوں کو بوسہ دینا، چومنا، یہ بوسہ رحمت ہے. مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ بوسہ رحمت ہے. جس کے دل میں رحم نہیں اس پر اللہ تعالی رحم نہیں کرتا. اس حدیث پاک کی بنا پر
بعض علماء نے فرمایا کہ اپنے ننھے بچوں کو کبھی کبھی چومنا یہ واجب ہے، تو آپ چومیں. اور خاص کر امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ اس معاملے میں اور بھی مزید ذہن بناتے ہیں. ظاہر جو دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتے ہیں اور ظاہر ان کا بھی ایک اپنا ملنا ملانا ہوتا ہے، تو امیر اہل سنت کو بھی بارہا دیکھا گیا کہ اگر ان کی بارگاہ میں کبھی بچے آتے ہیں مننے منیاں، تو امیر اہل سنت بڑی شفقت فرماتے ہیں، ان کو بوسے دیتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور یہ بات تربیت دیتے ہیں کہ اگر ہم کسی کے بچے کو بھی پیار کریں گے تو اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی کہ اس نے میرے بچے کو پیار کیا، اس نے میرے بچے پر شفقت کی. تو اسی طرح پڑوس کے بچے آتے ہیں، اور خاص کر ہمارا چونکہ مساجد میں آنا جانا ہوتا ہے تو بعض اوقات جو بڑی عمر کے جو بزرگ ہوتے ہیں، اب ان کو بزرگ بھی کس طرح کہا جائے، بعض اوقات بڑی بد اخلاقی کرتے ہیں. کوئی بچہ اگر پہلی صف میں نماز پڑھ لے یا کھڑا ہو جائے تو اس کو جھاڑ کر بہت بے دردی کے ساتھ غصے سے اس کو مسجد سے باہر نکالتے ہیں یا صف میں پیچھے کرتے ہیں. تو ایسا انداز بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے. بچے بچے ہی ہوتے ہیں، شرارت بھی کریں گے، ان کو پیار سے سمجھایا جائے، شفقت سے سمجھایا جائے. ان کے سامنے چیخنا چلانا یہ مناسب نہیں ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت و محبت، سبحان اللہ، کیسا پیارا خوبصورت انداز ہے کہ دو عالم کے داتا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچوں پر شفقت کا ایک انداز یہ تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کو اپنی پیٹھ پر بٹھا لیا کرتے تھے. سبحان اللہ. جیسا کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل رہے تھے اس حال میں کہ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک کمر پر سوار تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما رہے ہیں کہ دونوں کی سواری بھی اچھی ہے اور دو سوار بھی اچھے ہیں. سبحان اللہ. تو سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں کہ دستگیر ہر دو عالم کر دیا سبتین کو، اے میں قرباں جانے جاں انگشت کی آلی ہاتھ میں. یعنی اے میرے پیارے آقا، آپ نے حسنین کریمین کی انگلی پکڑ کر ان کو دو جہاں کا ہاتھ پکڑنے والا یعنی دستگیر و مددگار بنا دیا. اے میری جان کی جان میں آپ پر قربان، آپ نے کیا خوب اپنے شہزادوں کی انگلی پکڑی ہے. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شفقت و محبت کے تو ایسے پیارے پیارے انداز کہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہ اور سب سے زیادہ پیارے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. میں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو سجدے میں ہوتے اور یہ والا شان صاحبزادے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک یا پشت اقدس پر بیٹھ جاتے ہیں. تو جب تک یہ اتر نہ جاتے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر مبارک نہ اٹھاتے. اور میں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رکوع میں ہوتے تو ان کے لیے اپنے قدمین طاہرین کو اتنا کشادہ فرما دیتے ہی کہ نکل جاتے ہیں. تو یہ مبارک انداز، سبحان اللہ. ایک بار آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے تو حضرت امام حسن یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پشت اتھر پر سوار ہو گئے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ بہت لمبا کر دیا. نماز کے بعد کسی نے طویل سجدے کا سبب پوچھا تو فرمایا میرا لخت جگر میری گردن پر سوار ہو گیا تھا، مجھے اچھا نہ لگا کہ اسے جدا کروں، اس لیے سجدہ طویل کر دیا. سبحان اللہ. سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان کیا خوب فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور نہ ہوئے
فطرت رسول اللہ کی نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ کی. تو اے کاش ہمیں عمومی طور پر تمام بچوں پر شفقت و محبت کرنا نصیب ہو جائے. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بچوں پر شفقت و محبت کے ساتھ ساتھ ان کے بعض اوقات ہوتا ہے بچے جو ہے وہ ماشاءاللہ خوبصورت ہوتے ہیں اور صحت مند ہوتے ہیں، اور اپنی چھوٹی عمر میں ان کے جو انداز ہوتے ہیں تو یہ بھی بڑے دل لبھانے والے ہوتے ہیں. تو ان کو نظر اور ہر قسم کے شر سے بچانے کے حوالے سے آئیے میں آپ کو ایک وظیفہ عرض کر دوں جو امیر اہل سنت نے اپنے رسالے بیمار عابد کے صفحہ نمبر 26 پر لکھا ہے کہ نظر اور ہر قسم کے شر سے بچوں کی حفاظت کے لیے عمل. فرماتے ہیں کہ باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 3 بار سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر بچوں پر دم کیجئے. انشاءاللہ عز وجل بچے نظر لگنے وغیرہ سے محفوظ رہیں گے. اور یہ عمل روزانہ صبح و شام یعنی دن میں 2 بار کرنا ہے. تو آپ یا مدنی چینل کے ناظرین یہ سیکھ لیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ سورۃ الفاتحہ، سورہ اخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس یہ پڑھنا اگرچہ ہم کہتے ہیں ہمیں آتی ہے، مگر اس کو کسی کو سنا دیں کہ آیا آپ کے مخارج درست ہیں، آپ کی ادائیگی درست ہے، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. پھر فی زمانہ آپ کو پتہ ہے حالات مختلف قسم کے بیچ میں اغوا ہونے کے سلسلے جاری ہوئے. امیر اہل سنت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت پر کرم فرمایا. ایک تعویذ آپ نے مرتب فرمایا حفاظت کے لیے. جو دعوت اسلامی کے تعویذات عطاریہ کے جو بستے ہیں ان سے اس کو حاصل کر لیا جائے، اور اس میں انشاءاللہ اگر یہ ترکیب بنائیں گے تو حفاظت کا تعویذ حاصل کر لیں، اپنے بچوں کو سب کو پہنائیں، خود بھی پہنیں، انشاءاللہ حفاظت رہے گی. اسی طرح ہمارا شوق ہوتا ہے کہ بچے ہمارے ذہین بن جائیں، ان کا حافظہ مضبوط ہو جائے، تو بعض اوقات ذہنی کمزوری ہو جاتی ہے. اس حوالے سے بھی اسی بیمار عابد کے رسالے کے صفحہ نمبر 43 پر امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 بار اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر یا پڑھوا کر 1 بوتل پانی پر دم کر کے رکھ لیجئے، اور پانی روزانہ صبح نہار منہ سوتے وقت بچے کو پلاتے رہیے، ضرورتاً دوسرا پانی ملاتے رہیے. انشاءاللہ عز وجل ذہن روشن ہو جائے گا. اور مدت کتنی ہے؟ تا حصول شفا. جب تک شفا نہیں ملتی آپ یہ عمل جاری رکھیں. تو بہرحال اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں. تو بچوں پر شفقت و محبت یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ بھی عطا ہے. آج فی زمانہ ہم یہی سمجھتے کہ جناب یہ پڑھنا لکھنا کچھ اچھے مطلب وہ حاصل کر لیں، ڈگریاں بنا لیں اور جناب کچھ شہرت پالیں، تو یہ چیزیں ٹھیک ہے ہم کو دنیاوی طور پر ترقیاں دلائیں گی، لیکن ہمارے اندر جو اسلام چاہتا ہے، اسلام جو خوبیاں چاہتا ہے کہ ایک مسلمان کو اپنے آقا کی سنتوں کا عامل ہونا چاہیے، مسلمان نمازی ہونا چاہیے. جیسے کسی نے امیر علیہ سنت سے پوچھا کہ مجھے کیسا ہونا چاہیے، تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو 5 وقت کا نمازی ہونا چاہیے، با جماعت نماز پڑھنے والا ہونا چاہیے، سنتوں پر عمل کرنے والا ہونا چاہیے، نیکی کی دعوت دینے والا ہونا چاہیے، برائیوں سے بچنے والا ہونا چاہیے. تو یہ اوصاف دیکھیں. اگر آپ کے پاس اچھی گاڑی ہے، آپ اچھے گھر میں رہتے ہیں، آپ کے پاس بینک بیلنس خوب ہے، آپ نے بڑی ترقی کر لی، بڑی شہرت کر لی، لوگوں میں بڑا آپ کے پاس مطلب وہ آنا جانا ہو گیا، لیکن اسلام جو خوبیاں چاہتا ہے یہ ہے آپ کے پاس. ایک جگہ پر میں نے پڑھا ایک بچہ یہ مسجد میں ایک کونے پر بیٹھا بڑی گڑ گڑا کر دعا مانگ رہا تھا. وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے دیکھا تو میں حیران ہوا کہ یار ایسا خشوع اور خضوع، یعنی ایسا
توجہ کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا مانگنا یہ تو کسی بڑے آدمی کو بھی نہیں دیکھا، لیکن اتنی توجہ کے ساتھ وہ بچہ دعا مانگ رہا تھا اور اس کے گال آنسوؤں سے بھیگے ہوئے تھے۔ اب جیسے ہی وہ دعا سے فارغ ہوا، وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بڑی محبت سے اس سے پوچھا کہ کیا کیا مانگا تم نے اپنے اللہ سے؟ تو اس مدنی منع نے جواب دیا کہ میرے ابا فوت ہو گئے ہیں، ان کے لیے جنت مانگی ہے، میری ماں روتی رہتی ہے، اس کے لیے میں نے صبر مانگا ہے، اور میری بہن ماں سے چیزیں مانگتی ہے، میں نے اس کے لیے پیسے مانگے ہیں۔ اب جب یہ باتیں سنی تو کہا مجھے ایک تھوڑا سا جھٹکا لگا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم اسکول جاتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں جاتا ہوں۔ کون سی کلاس پڑھتے ہو؟ کہنے لگا نہیں انکل پڑھنے نہیں جاتا، ماں چنے دیتی ہے، وہ اسکول کے بچوں کو بیچتا ہوں، بہت سارے بچے مجھ سے چنے خریدتے ہیں، ہمارا یہی کام دھندا ہے۔ اب بچے کی جب یہ باتیں سنی تو اور میرا دل پسیج گیا، تو میں نے پھر اس سے پوچھا کہ بیٹا تمہارا کوئی رشتہ دار ہے؟ تو کہنے لگا پتہ نہیں، ماں کہتی ہے کہ غریب کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا۔ ماں جھوٹ نہیں بولتی نا انکل، پر مجھے لگتا ہے کہ ماں کبھی کبھی جھوٹ بولتی ہے، اس لیے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ماں ہمیں دیکھتی رہتی ہے، جب میں کہتا ہوں کہ ماں آؤ تم بھی کھانا کھا دو تو اس وقت ماں کہتی ہے کہ میں نے کھا لیا ہے، اس وقت لگتا ہے کہ ماں جھوٹ بولتی ہے۔ تو اب وہ کہتا کہ میرے اندر اور رکت تاری ہوئی، تو میں نے بچے سے کہا کہ بیٹا اگر تمہارے گھر کا خرچہ مل جائے تو پڑھو گے؟ تو بچہ کہنے لگا نہیں، بالکل نہیں۔ کیوں؟ کہ یہ پڑھنے والے غریبوں سے نفرت کرتے ہیں۔ انکل ہمیں کسی پڑھے ہوئے نے کبھی پوچھا نہیں ہے، قریب سے گزر جاتے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے میں حیران بھی تھا اور شرمندہ تھا۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ روز اسی مسجد میں آتا ہوں، کبھی کسی نے نہیں پوچھا، یہ سب نماز پڑھنے والے میرے ابا کو جانتے تھے مگر ہمیں کوئی نہیں جانتا۔ تو بچہ زاروں کے تار رونے لگا اور پوچھنے لگا کہ انکل جب باپ مر جاتا ہے تو یہ سب اجنبی کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو ہم یہ تو ایک حکایت تھی، لیکن غور کریں اور سوچیں کہ آج معاشرے میں ایسے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں کہ جس کو غور کر کے اگر ہم سوچیں تو واقعی پتا چلے گا کہ ہم اچھے لوگ نہیں ہیں، ہمارے اندر نرمی نہیں ہے، ہمارے اندر شفقت نہیں ہے، ہمارے اندر محبت نہیں ہے۔ اگر ہمارا کسی سے پیار ہے وہ صرف خود غرضی کی بنیاد پر کہ جناب اس سے میرا مطلب نکلتا ہے، میں اس لیے اس سے ملتا ہوں، اس کے بچوں کو میں اٹھا کر گھومتا ہوں اس لیے کہ جناب یہ میرا سیٹ ہے، یہ مجھے پیسے دیتا ہے، اس سے میرا یہ تعلق ہے۔ نہیں میرے میٹھے اسلام بھائیوں، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات سکھاتا ہے۔ اسلام پر عمل کرنے والا یہ اپنی زندگی میں اگر اس کو نافذ کر لے تو معاشرے میں ایک زبردست مدنی انقلاب برپا ہو جائے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی نے ان باتوں کو عام کیا، اسلام کی حقیقی روپ یہ دکھایا، ہمیں سمجھایا۔ تو اب اس بات کی ضرورت ہے کہ نہ صرف ان باتوں کو ہم سمجھیں بلکہ اپنی زندگی پر نافذ کریں، جو ہم نے سیکھا اس کو دوسروں کو سکھائیں۔ تو اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، امیر اہل سنت کے عطا کردہ اس مدنی مقصد کو کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اس کو اپناتے ہوئے انشاءاللہ میں مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاروں گا، اور انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کر کے دنیا بھر میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ